Hello and Assalamu alaikum. This is Ayaz again with this podcast. We have been addressing different types of issues and topics, and hopefully people like our podcast now. Some people are sharing it, following it, and we hope to see more and more people listen and watch our podcast. اور ہم کی پوری کوشش کریں کہ ہم اس میں بہت اچھی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر سکیں. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریڈیالوجی، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفقت جو کہ کنگ سلمان ہاسپٹل ریاض سعودی عربیہ میں بہت ہی ایکسپیرئنس کنسلٹنٹ ریڈیالوجسٹ ہیں، اور انہیں اس فیلڈ میں تقریباً 28 ایئرز ہو گئے، اور آج وہ ہمیں ایجوکیٹ کریں گے، ہمیں آگہی دیں گے، بہت ساری معلومات دیں گے، انفارمیشن دیں گے ریڈیالوجی کے بارے میں. تو پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیالوجی کیا چیز ہے، اس کی کیا ٹائپس اور برانچز ہوتی ہیں، اور دوسرا ریلیٹڈ کوسچن یہ ہے کہ جب کوئی ایک عام انسان سنتا ہے یہ ٹرمز سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، پیٹ اسکین، سو کس طریقے سے وہ اسے ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، کیسے وہ فوراً سمجھ سکتا ہے کہ ایم آر آئی کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے سی ٹی اسکین سے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ بتائیں تو بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ ایاز آپ کا، آپ نے ایک اہم موضوع یعنی ریڈیالوجی پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. میری کوشش ہوگی کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں میں اس کا آسان طریقے سے جواب دے سکوں، تاکہ جو ہمارے لسنرس ہوں اور جو سننے والے ہوں وہ اس کو آسانی کے ساتھ سولو کر سکیں. تو میرا خیال میں جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ ریڈیالوجی کیا ہے اور اس کی کیا برانچز ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں تو تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے. تو جس طرح سے میڈیسن کی بہت ساری برانچز ہیں، یہ بھی ایک برانچ ہے جس میں ہم ایک ٹیکنالوجی کو یا امیجنگ ٹیکنالوجی کو ڈائگنوسس کے لیے اور ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں براڈلی، ایک ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی اور ایک انٹرونشنل ریڈیالوجی. ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے، اور انٹرونشنل ریڈیالوجی وہ حصہ ہے جو کہ تشخیص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ ڈاکٹرز جو اس فیلڈ میں اسپیشلائز کرتے ہیں ان کو ریڈیالوجسٹ کہتے ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ پریفرنسز ہوتی ہیں. جو برانچز ہیں ریڈیالوجی کی وہ کافی ساری ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سب اسپیشیلٹی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کامنلی ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایکس ریز کی بات کرتے ہیں، پھر الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، ایکس ریز کے اندر ہی میموگرام ہے، پھر نیوکلیئر میڈیسن ہے، پھر پیٹ اسکیننگ ہے، اور اس کے علاوہ ایک ریڈیشن آنکالوجی جو ہے وہ ایک الگ فیلڈ ہے جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کینسر کے پیشنٹس میں، چاہے وہ خطرناک قسم کے کینسرز ہوں جس کو ہم میلیگننٹ کینسرز کہتے ہیں، یا کچھ بنائن کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ریڈیشن آنکالوجی کا استعمال ہوتا ہے. ایک اور جو عام لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں کہ سی ٹی اسکین کیا چیز ہے، ایکس رے کیا چیز ہے، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی، یہ کیا چیزیں ہیں. تو ہم براڈلی صرف اتنا سمجھ لیں کہ کچھ امیجنگ ٹیکنیکس ایسی ہیں جس کے اندر ریڈیشن انوالو ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ریڈیشن انوالو نہیں ہے. جس میں ریڈیشن انوالو ہے اس میں ایکس ریز ہے، سی ٹی اسکین ہے، میموگرام ہے، نیوکلیئر میڈیسنس ہے جس کے اندر ریڈیشن انوالو ہے. ایم آر آئی اور الٹرا ساؤنڈ ایک ایسی ٹیکنیکس ہیں، ایم آر آئی کے اندر میگنیٹک فیلڈ استعمال ہوتی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے اندر جو ہے وہ ہائی فریکوینسی ساؤنڈ ویوز استعمال ہوتی ہیں. تو یہ دو فیلڈس ایسی ہیں جو کہ جن میں کہ ریڈیشن نہیں ہے، اور ان کے اس طرح سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکس ریز یا سی ٹی اسکین کے کوئی بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن وہ بہرحال یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں ریڈیشن سے انوالو ہیں اور اس میں ریڈیشن انوالو نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت، آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا.
اچھا پھر جو کچھ اور جو کوشچنز میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ریڈیالوجی ہماری لائف میں کتنی امپورٹنٹ ہے، اور پھر دوسری چیز یہ کہ جو ایک کامن کانسیپٹ ہے کہ ریڈیالوجی اور یہ ڈائگنوسٹک کرانے میں بہت سارے اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہی میرا بھی کوشچن ہے کہ ریڈیشن کے کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، اور ایک عام انسان اسے کس طرح سمجھ سکتا ہے. کیا ریڈیالوجی ہماری زندگی میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے؟ جی بالکل کرتی ہے. اور آپ ایون ایک کوئی بھی میڈیکل فٹنس ٹیسٹ کرانے جائیں تو آپ کو اکثر ڈاکٹر جو ہے وہ ایکس رے چیسٹ لکھ دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو کوئی لنگ کی بیماری تو نہیں ہے یا کہیں پہ کوئی اور وہ چیز ایسی دیکھ رہا ہو جو آپ کی فٹنس کا پرابلم کرے. تو ایکس رے چیسٹ ایک پارٹ آف دی فٹنس ایگزامینیشن ہے. اس کا مطلب یہ ایک کامن ایگزامینیشن ہے. اسی طرح سے آپ کو کامن ایمرجنسیز ہم اپنے فیملیز میں، فرینڈس میں ارد گرد دیکھتے ہوں گے کہ کسی کو اسٹروک ہوا تو فوری طور پہ سی ٹی اسکین ہوا، ایم آر آئی ہوا. کوئی ٹراما ہوا، کوئی پیشنٹ گر گیا تو اس کو فوری طور پہ ایکس رے کی ضرورت ہوئی. کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا ہول باڈی سی ٹی اسکین ہو گیا. اسی طرح سے پیشنٹ کو اگر اس کی جو لنگس کے ساتھ جو شریانیں ہوتی ہیں جن کو پلمنری آرٹریز کہتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی بلڈ کلاٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو پلمنری امبولزم ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے ہمیں فوری طور پر سی ٹی اسکین کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی ٹراما ہوگا، اگر چیسٹ انجریز ہیں اور ایبڈومنل انجریز ہیں تو اس کے اندر ضرورت پڑتی ہے. کہیں ہیمریج ہو رہا ہے، کوئی بھی ایبڈومنل ایمرجنسیز ہیں، ان سب کے اندر ہمیں ریڈیالوجی کی ضرورت ہے. اب وہ ریڈیالوجی کی ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کبھی صرف ہمارا ایکس رے سے کام چل جائے گا، کبھی ہمارا الٹرا ساؤنڈ سے چل جائے گا، اور کبھی جو ہے وہ ہمیں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کرنا پڑے گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کلینکل انڈیکیشنز پہ، لیکن یہ بہت کامن ہے کہ ہمیں ریڈیالوجی کی جو ڈفرینٹ امیجنگ ٹیکنیکس ہیں وہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر دیکھنے میں مل رہی ہوتی ہیں اور بہت کامنلی پریکٹس میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور آپ نے بھی پوچھا کہ کیا ریڈیشن استعمال کرنا سیف ہے یا نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز سیف اس طرح سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، کتنے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، دن رات ہوتے ہیں، اس میں سے فیٹل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سے تھوڑے بہت لائٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا گاڑی چلانا آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. آپ اس کے سیفٹی پریکاشنز پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ریڈیشن جو ہے، چاہے وہ سی ٹی اسکین ہو، چاہے وہ ایکس رے ہو، چاہے وہ میموگرام ہو، ان سب پریکٹسز کے اندر ریڈیشن انوالو ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ریڈیشن یوز کر رہے ہیں اور اس کو کتنی دفعہ یوز کر رہے ہیں اور اس کا کہیں مس یوز تو نہیں کر رہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے اگر آپ اس کو سیفٹی لیمٹس کے ساتھ رکھیں تو کوئی اتنا اس کا اس طرح سے نقصان نہیں پہنچتا، اور بہت ہی اوکیجنل کبھی کوئی کیس رپورٹ ہو تو ہو، لیکن ادروائز جو ہے وہ کافی سیف پروسیجرز ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی کہ اب بہت لوور ریڈیشن ڈوزز کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کی جاتی ہے تمام ایکس ریز جہاں بھی ریڈیشن انوالو ہے. لیکن بہرحال ہر چیز کے استعمال کا کوئی ریزن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے جی میں ہر وقت ایکس رے کراتا رہوں گا یا ہر وقت سی ٹی کراتا رہوں گا. اس طرح سے نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے جو ہے جب اس کی انڈیکیشن ہے تب کرانا، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کا کلینیشین کرتا ہے. اور جہاں پر کلینیشین یا فزیشین کو ضرورت پڑتی ہے وہ کلینکل ریڈیالوجسٹ سے ڈسکس کرتا ہے، اور جب بیسٹ امیجنگ موڈیلٹی ہے وہ یوز کرتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات بھی اہم ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی پیشنٹ کو گال بلیڈر میں یا پتے میں اسٹونز ہیں تو اس کو سی ٹی اسکین پہلی موڈیلٹی نہیں ہوگی یا پہلا ٹیسٹ نہیں ہوگا جس کو کرنا ہوگا، بلکہ الٹرا ساؤنڈ ہوگا. الٹرا ساؤنڈ میں کوئی ریڈیشن نہیں ہے. تو امپورٹنٹ کیا ہوا؟ امپورٹنٹ یہ ہوا کہ آپ نے وہ ٹیسٹ سلیکٹ کرنا ہے جو پیشنٹ کو میکسیمم بینیفٹ دے سکے. تو جو بینیفٹ میکسیمم دے گا اس میں پھر ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کبھی آپ کو ٹیسٹ ملٹیپل کروانے ہیں، مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اس کے کب کب سی ٹی اسکینس ہوں گے، کب ایم آر آئی ہوگا، کب الٹرا ساؤنڈ ہوگا، تاکہ اس کی ریڈیشن ڈوز بھی مانیٹر ہو سکے اور تمام اس کی سیفٹی کے پریکاشنز لیے جا سکیں. لیکن یہ رسک اگینسٹ بینیفٹ والی بات ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیشنٹ کو اگر بینیفٹ ہے تو
تو ہمیں وہ چیز اس کو پرووائڈ کرنی ہوگی. اسی ریڈیشن سیفٹی سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ینگ پیشنٹس ہیں اسپیشلی پیڈیاٹرکس یا بچے یا پریگننٹ ویمن، ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے. ان کو پریکاشنس کس طرح سے دینی ہے. پریگننٹ لیڈی میں ہمیں ریڈیشنس نہیں دینی انلیس کہ اس کا ہمیں لگے کہ اس کو ایڈوانٹیج اتنا ہے کہ ہمیں اس کو دینے کا کوئی فائدہ ہے، تب تو ہم کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. پیڈیاٹرکس کے اندر ہمیں ان کو سیفٹی پریکاشنس پرووائڈ کرنے چاہیے. اور اس طرح سے اسی لیے آپ جب کبھی ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا بہت سارے ریڈیشن سیفٹی کے سائنس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں اگر آپ پریگننٹ ہیں تو آپ انفارم کر دیں، کاؤنٹر پہ پہلے بتائیں تاکہ وہ پھر آپ کے ساتھ ڈسکشن کر سکیں. اگر جہاں پہ کانسینٹ لینا ہے وہاں پہ کانسینٹ لیا جائے، اور یا پھر اگر آپ کے فزیشین سے ڈسکس کرنا ہے تو وہ کیا جائے. سو اینی وے، سو تمام لیولس پر سیفٹی رولس موجود ہیں، اور اگر یہ سیف گائیڈ لائنس کو فالو کیا جائے تو ہیزرڈس کے چانسز کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تھینکس ڈاکٹر شفقت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے ڈیٹیلز دی ہیں. ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ میرے کزن بھی ہیں ڈاکٹر شفقت، میں انہیں شفقت بھی کہہ سکتا ہوں. تو لیکن بتائیں ڈاکٹرز بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنا ٹائم لگایا ہے اور تب جا کر میں ڈاکٹر بنا ہوں یا بنی ہوں، اور آپ نے میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں نہیں لگایا. تو اس پر ہم لوگ باتیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کا ہیومر بھی بہت اچھا ہے شفقت کا، اور کبھی ہم لوگ کچھ فنی باتیں بھی کریں ان کے ساتھ. لیکن آج تھوڑا سا سیریس ٹاپک ہے، اور ہوپ فلی جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں اس سے کچھ اسے یوزفل ان کے لیے یہ یوزفل ہوگا، ہیلپ فل ہوگا. وہ نوٹس ٹیکنگ بھی کر رہے ہوں گے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو ریڈیولوجی کا اپنا لائن آف ورک بنانا چاہ رہے ہیں، اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں. سو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ہیلپ فل ہوگا یہ آج کا پوڈ کاسٹ. سو پھر جو ہمارا جو نیکسٹ کوشچن وہ یہ ہے کہ ریڈیولوجی اسکریننگ کیا ہے. یہ بھی میں نے ایک ٹرم پڑھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں دو ریڈیولوجی ہیز بن اراؤنڈ فار کوائٹ سم ٹائم، یہ ایسی بات نہیں ہے کوئی نئی چیز ہے، لیکن ایڈوانس ریڈیولوجی اس کے ایڈوانس اکوپمنٹس اور یہ ایم آر آئی اور پیٹ اسکین اور سی ٹی اسکین کی جو ڈیوائسز ہیں، مشینز ہیں، تو اسے کس طریقے سے کیا ہاسپٹلز اور کلینکس کے لیے افورڈیبل ہیں؟ کچھ ایسی اسکیمز ہیں، کوئی آپشنز ہیں جو گورنمنٹ نے دیے ہیں انہیں؟ یہ بھی آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ ریڈیولوجی اسکریننگ کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اس کی کوئی اگزامپل ہے؟ جی بالکل، اسکریننگ کے طور پہ یوز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں فیمیلز میں چھاتی کا کینسر یا بریسٹ کینسر بہت زیادہ کامن ہے. اس کی ڈیٹیکشن کے لیے مستقل مختلف چاہے وہ امریکن کالج آف ریڈیولوجی ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹ پریونٹیو سروس ٹاسک فورس ہو یا اور دوسرے جو ادارے ہیں، وہ مستقل اپنی گائیڈ لائنس کو ریویو کرتے رہتے ہیں کہ کب میموگرام یا بریسٹ ایگزامینیشن اسٹارٹ کیا جائے. اب آج کل گائیڈ لائنس تقریباً 40 ایئرس آف ایج تک آ گئی ہیں، اور اس کے بعد ہر سال کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے، اور پھر اپ ٹو دا ایج آف 74 ایئرس تک لیا جا سکتا ہے. اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں کوئی ایسی کینسر کی ہسٹری ہے تو یہ اسکریننگ ارلی اسٹارٹ ہو سکتی ہے. پروسٹیٹ کینسر کے لیے کی جاتی ہے، لنگ کینسر کے لیے، کولن کینسر کے لیے. کولن کینسر آپ کو پتہ ہے ایک بہت کامن ڈیزیز ہے. اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے کینسر کی تو اس کو ایٹ دا ایج آف 50 اینڈ پلس اس کو کولونوسکوپی کرنی چاہیے. اب آج کل ورچوئل کولونوسکوپی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں کنونشنل کولونوسکوپی بھی ہوتی ہے. تو ورچوئل کولونوسکوپی آپ سی ٹی اسکین سے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے لیے گائیڈ لائنس بنا دی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں مستقل طور پر اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. تو جی بالکل گائیڈ لائنس موجود ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ ہے، اور لوگوں کی زندگیاں اس سے بہت امپروو ہوتی ہیں. ارلی ڈیٹیکشن کینسر کی ہو جاتی ہے، اور ان کی لائف زیادہ بہتر انداز سے گزرتی ہے، اور مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی ریشوز جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور اگین بہت اچھی انفارمیشن اور معلومات آپ نے دی ہے ہماری آڈینس کو، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری آڈینس بور نہیں ہو رہی ہوگی.
اسپیشلی میڈیکل اسٹوڈنٹس وہ ضرور کچھ نوٹس ٹیکنگ کر رہے ہوں گے. پروگرام میں انہیں انوائٹ کریں گے اور ان سے کچھ لائٹ سی بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو آج تو تھوڑا سیریس ہو گیا ہے، لیکن ہوپ فلی آپ لوگوں کو ہمارا کانٹینٹ، ہمارا مٹیریل پسند آ رہا ہوگا. اور تو یہ بتائیں ڈاکٹر شفقت کہ جو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ کوشچن بھی ضرور آڈینس کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ افورڈیبلٹی فیکٹر جو ہے اس کا، کیا ایک مطلب ایک کامن مین جو ہے اسے افورڈ کر سکتا ہے. اور بہت ساری میں نے ہارر سٹوریز سنی ہے کس طریقے سے وہ ٹیسٹس کے لیے پیشنٹس کو یا پیشنٹ کے جو فیملی ہے انہیں وہ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کرا کر لائیں، یہ ٹیسٹ کرا کر لائیں، اور ان ٹیسٹس میں ہی اتنے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ کی تو بات ہی اب چھوڑ دیں. تو ایک عام انسان جو ہے بہت زیادہ پریشان اس چیز سے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسی آفر ہے، کوئی افورڈیبل پلانز جو کھلاتے ہیں، ایسی کوئی ایسا کوئی آپشن ہے لوگوں کے لیے جس سے ایک عام انسان بھی سی ٹی اسکین کروا سکے، ایم آر آئی بھی کروا سکے، اور مطلب لوگوں کے لیے افورڈیبل بنا دیا گیا ہے یا کچھ اس پر ورک ہو رہا ہے؟ تو کچھ الٹرنیٹیوز لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، کچھ اور آپشنز دیے جا رہے ہیں، تو یہ ضرور بتائیے گا. پاکستان میں کیا صورتحال ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان ابھی یعنی ماشاء اللہ سے وہاں پہ مختلف لیولز پر کافی کام ہو رہا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. کئی ادارے ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں مختلف پروونسز میں، وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اپ ٹو دا اسٹینڈرڈس کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ابھی اوور آل دیکھا جائے، اگر آپ دنیا سے کمپیئر کریں تو ابھی ہم کافی پیچھے چل رہے ہیں کئی چیزوں کے اندر. لیکن اسٹل میرا خیال سے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹرز کو کہ وہ کافی کام کر رہے ہیں. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ریڈیولوجی ایک مہنگی فیلڈ ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اب جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، یقینی بات ہے ان کی مینٹیننس کاسٹ، ان کی تمام اکوپمنٹ کاسٹ اور ساری کی ساری چیزیں اسی لحاظ سے ان کے ریٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ریڈیولوجی صرف ان ہسپتالوں تک یا ان یونیورسٹیز تک محدود ہے، بلکہ بے تحاشا ایسے سینٹرز ہیں جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، جن کی مشینز بھی اچھی ہیں اور وہ لوگوں تک سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو مہنگائی بھی ہے، مہنگے ٹیسٹ بھی ہیں، لیکن آلٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ غیر ضروری ٹیسٹ نہ ہوں، اور اگر فزیشین کا اور ریڈیولوجسٹ کا اچھا کوارڈینیشن ہو تو میرا خیال میں ضروری ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں اور پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹیلرڈ ایگزامینیشن کیے جا سکتے ہیں، جس سے کہ مریض کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے پیسے بھی کم خرچ ہوں گے، اور وہ جو پیسے بچیں گے وہ اپنی علاج پر خرچ کر سکتا ہے. لیکن ایک بات جو اہم ہے، اور وہ میرا خیال میں اس پہ بھی پاکستان میں کام ہو ہی رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے، لیکن میرا خیال میں اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اسٹینڈرڈائز پریکٹسز. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایریاز میں تو کافی اچھا ہے، تمام اسٹینڈرڈز مینٹین کیے جاتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر کہ اس بارے میں مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے. تو میرا خیال میں اوور آل انکریجنگ سچویشن ہے، لیکن ہمیں مس یوز آف امیجنگ کو روکنا چاہیے اور غیر ضروری ٹیسٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. اس میں فزیشین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ کون سے ٹیسٹ لکھنا چاہیے اس کو، کس بیماری کے لیے اور کیسے لکھے جائیں گے. جہاں پر اس کو کنفیوژن ہو وہ ریڈیولوجسٹ سے ڈسکس کر سکتا ہے، اور پھر ایک بہتر سروسز پیشنٹ کو کم قیمت پر پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اوور آل جو آپ کا ایک سوال تھا کہ پاکستان یعنی ابھی جتنی دنیا بھر میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس حد تک تو پہنچنے میں ابھی کافی ٹائم میرا خیال میں ود آل لمیٹیشنس ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں اتنی ساری انفارمیشن شیئر کرنے کا. ریڈیولوجی از اے ویری ویسٹ انٹرسٹنگ فیلڈ اور بہت ہی یوزفل ہے. اب لوگ جان گئے ہوں گے
اور پھر یہ بھی بتا سکیں گے کہ پیٹ سکین میں اور سی ٹی سکین میں ایم آر آئی میں کیا فرق ہوتا ہے، ریڈیشن کے کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں، اور اس کی کیا یوزز ہیں، یہ ساری چیزیں. تو آپ کے پاس کوئی میسج ہے ہمارے آڈینس کے لیے؟ آخر میں جنرلی ایک میسج یہی ہے کہ اپنے فزیشین کے ساتھ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ اپنے فزیشین کو پہلے دکھائیں، اور اس کے بعد وہ جو بھی آپ کو انویسٹیگیشن ایڈوائز کرے وہ ضرور کرائیں. جس طرح سے لیبوریٹری ایک بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہے میڈیسن کی، اس طرح ریڈیولوجی بھی بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے. اور آج کل ڈائگنوسٹکس کے بغیر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک محال ہے، یعنی ڈیفیکلٹ ہے. آپ کو ایک ایویڈنس بیس میڈیسن کرنی ہوتی ہے، آپ کو میڈیکو لیگل ریزنز بھی دیکھنے ہوتے ہیں. تو آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ یہی ہے کہ اگر ٹیسٹ پراپرلی ایڈوائز کیے جائیں گے تو ٹریٹمنٹ بھی اچھی ہوگی، کاسٹ افیکٹونیس بھی ہوگی، اور پیشنٹ کا فائدہ بھی ہوگا. تو یہ بہرحال ایک کچھ مختصر سا انٹروڈکشن تھا ریڈیولوجی سے متعلق. باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن میرا خیال میں پبلک کے لیے کم از کم یہ بنیادی معلومات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا. گریٹ. سو آئی وڈ سے تھینک یو اگین. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا، ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کا. اور امید ہے ہماری آڈینس جو ہے اب، اور میں خود بھی ریڈیولوجی کے بارے میں کچھ ہمیں اویئرنیس مل گئی ہے، زیادہ ڈیٹیل مل گئی ہیں، کس طریقے سے کیسی اس کی برانچز ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہاسپٹلز اور کلینکس اسے افورڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے ایک عام انسان اسے افورڈ کر سکتا ہے. اور جو ریڈیشن ہیزرڈس کی بات تھی جو لوگوں کے کامن مین کے مائنڈ میں ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے ایکسپلین کیا. سو اگین بہت شکریہ. اور آڈینس آپ ہمارا پوڈ کاسٹ سنتے رہیں، اور کامنٹ سیکشن میں کچھ لکھیں، کوئی فیڈ بیک، کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کویسچن بھی ہو تو ہم ڈاکٹر شفقت سے اس کا جواب لے کر بھی آپ سے کمیونیکیٹ کریں گے. اور اگین آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.